السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سارو بن راغو بن فالق بن عبیر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نو بن لامک بن متوشالخ بن اخنوخ بن یرد بن مہلیل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہم السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ رب العزت کی توحید پیش کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میری زبان میں بھی کچھ لکنت ہے، میں اپنی بات فرعون کو اچھی طرح نہیں سمجھا پاؤں گا، لہٰذا آپ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور انہیں میرے ساتھ فرعون کے پاس بھیجیں تاکہ ہم مل کر آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور دعوت و تبلیغ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، میرے بھائی ہارون کو مقرر کر کے اس کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک بنا دیجئے تاکہ ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا ذکر کریں، بلا شبہ آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے اور یہ نصیحت فرمائی کہ قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہنا تاکہ کہیں قوم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد قوم نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام خود نہ آ جائیں ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں مبتلا دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ نرم مزاج تھے، اسی لیے آپ نے بڑی نرمی سے اپنے بھائی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہارون علیہ السلام تو اس موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے سامری کے پیروکاروں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ میری پیروی نہ کریں؟ کیا آپ نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، مگر آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔